حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی ختم نہیں کرتا جتنا جلدی درود پاک انسان کے دل کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، دل کی غلاظت کو ختم کرتا ہے، دل کی ظلمت کو ختم کرتا ہے۔ درود پاک کے اندر فرمایا بڑی طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے ہمیں تحلیل اور تسبیح کا حکم نہ دیا ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحلیل اور تسبیح کی فضیلت بیان نہ کی ہوتی تو میں ہر وقت اذکار کو نہ کرتا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھتا رہتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات کے اوپر درود پڑھا کرو کیونکہ یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک مومن بندے کے نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا تو نیکیوں والا پدڑا وہ اس کے اندر وزن کم ہو جائے گا اور گناہوں والے پدڑے کے اندر وزن زیادہ ہوگا۔ فرمایا کہ پھر میں ایک پرچہ اس کے نیکی والے پدڑے کے اندر رکھوں گا جس کی وجہ سے اس کے اندر وزن زیادہ ہو جائے گا۔ وہ آدمی خوش ہو کر، وہ مومن خوش ہو کر کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ کی سیرت کتنی خوبصورت ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں نے جو پلڑا تمہارے نامہ اعمال کے اندر رکھا ہے یہ وہ درود ہے جو تو نے دنیا کے اندر میری ذات کے اوپر بھیجا تھا، اس درود نے آج تمہاری جان کی بخشش کروا لی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اس کو دیکھا، ایک بزرگ کو پوچھا میں نے کہ تمہارے ساتھ کیا بنا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میری اللہ نے بخشش فرما دی ہے۔ کہنے لگے کہ پھر مجھے بھی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میری بھی بخشش ہو جائے، میں بھی جنت کے اندر چلا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم 1000 رکعت نفل پڑھا کرو، اور 1000 رکعت نفل کے اندر 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کرو۔ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، رات ختم ہو جائے گی مجھ سے یہ نہیں پڑھا جائے گا، کوئی آسان کوئی چھوٹا عمل بتائیں۔ فرمایا کہ پھر 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھو، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور ایک حدیث کے اندر خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 1000 مرتبہ ہر روز میرے اوپر درود بھیجتا ہے اس وقت تک اس کا انتقال نہیں ہوگا، وہ آدمی مرے گا نہیں جب تک جنت کا نظارہ، جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ ایک آدمی یہ درود ایک مرتبہ پڑھتا ہے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 70 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو 1000 دن تک اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے تو نے تو ایک مرتبہ پڑھ کے ہمیں کام پر لگا دیا ہے، اللہ نے ہمیں کام پر لگا دیا ہے، تو نے تو ایک مرتبہ پڑھا ہے اور ہم 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے درود پڑھنے کے اندر؟ صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کوئی بھی درود پڑھنے کی توفیق مل جائے تو اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بعض اوقات تو ہفتے گزر جاتے ہیں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بعض بندوں کے مہینے گزر جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کم از کم ایک تسبیح صبح و شام کے اندر ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہر وہ دعا جس کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور جو دعا بغیر درود کے مانگی جاتی ہے فرمایا وہ معلق کر دی جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان، جب تک درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی درود پڑھنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھیں۔